معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز محترم جناب کاشف علی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے اس موضوع پر اپنے گراں قدر خیالات سے نواب۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ عزیزان محترم، آپ سب نے مجھ سے پہلے کی سب تقریریں سنی، ہماری ایک سے بڑھ کر ایک تقریر ہوئی، تجزیے ہوئے، اور آپ نے ان کو بغور سنا اور اپنے ذہن میں ان کا بھی تجزیہ کیا ہوگا کہ ہمیں کس چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ تحریک اسلامی پاکستان پہلے دن سے اپنے اسی عزم کے ساتھ کھڑی ہے جس عزم کے ساتھ سید مودودی نے پہلی بار ایک صالح جماعت پیدا کرنے کے لیے اپنا قلم اٹھایا تھا، اور جو کچھ لکھا آج تک اس کے ساتھ پوری وفا کر رہی ہے، گرچہ کبھی ہماری تعداد کم ہو جاتی ہے اور کبھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور ہم کبھی آگے بڑھتے ہیں اور کبھی پیچھے ہوتے ہیں، محاذ کے مطابق ہمارے قدم کبھی آگے اور کبھی پیچھے اٹھتے ہیں، لیکن تحریک اپنے پورے وجود میں ایک فکر رکھتی ہے، اور وہ اٹھان کی فکر ہے، نہ کہ وہ بیٹھ جانے کی فکر ہمارے ہاں موجود ہے۔ اس لیے ہماری تحریک یہ کہتی ہے کہ آپ کو متحرک ہونا ہے، نہ کہ آپ کو بڑے آرام سے بیٹھ کر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اگر آپ متحرک نہیں ہیں تو آپ تحریک اسلامی سے بھی آشنا نہیں ہوئے ہیں۔ تحریک اسلامی سے آشنا و واقف وہی آدمی ہے جو آدمی اس وقت اپنی زندگی کو تحرک دے رہا ہے، جو کسی نہ کسی حرکت میں ہے، اور وہ حرکت ہر دم اس کی اس دنیا کے اندر انقلاب برپا کرنے کے لیے ہے۔ وہ اس کی اپنی ذات کا انقلاب ہو، وہ انقلاب وہ اپنی خاندان کے اندر پیدا کرے، یا اپنی دائیں بائیں کی اجتماعیت کے اندر وہ انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کرے، جبھی وہ ہمارا رکن ہے، جبھی وہ متفق ہے، جبھی وہ ہمارا کارکن ہے، جبھی وہ کسی عہدے پر ہے۔ اگر وہ متحرک نہیں ہے تو یقین جانیے وہ جامد ہے اور وہ بیٹھا ہے، حیثیت اس کی ایک پتھر کی ہے کہ جہاں ہے وہ ہے۔ تحریک کا وہ کوئی کسی طریقے سے بھی وہ آدمی کارکن نہیں ہو سکتا جو متحرک نہیں ہے۔ اس لیے جب لفظ تحریک آ جائے تو یہ بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جانی چاہیے، اور سمجھ لینی چاہیے ہمیں یہ بات کہ ہمیں ہر حالت میں اپنے دائیں بائیں کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ بڑے آرام سے اپنے گھروں میں کسی مستی کے اندر زندگی گزارنی چاہیے۔ ابھی یہ جو مجھے موضوع دیا گیا ہے، یہ دراصل خود علامہ اقبال کی زبور اعجم کی ایک نظم ہے، جس میں اس نے ہمارے نوجوان طبقے کو، ہمارے پیروں کو، ہمارے جوانوں کو، مرد و زن کو اور بچوں کو اس نے دوبارہ سے تحریک دی کہ اٹھیں اور دنیا کا نقشہ ہم بدل کے رکھ دیں۔ اب میں اس کا ایک چھوٹے سے اس کے کتاب کا خلاصہ کرتا چلا جاؤں گا، اور اسی کو موضوع چونکہ وہ میرا آخری کلام آخر میں آئے گا، لیکن ابتدا میں جو کچھ کہا گیا وہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ پوری کی پوری نظم اس قسم کی ہے کہ غنچۂ خوابیدہ چون نرگس نگران خیز، کوشانہ معرف بے تاراج غما خیز۔ اس نے کہا اے نوجوان مسلم، تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا کہ جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ وہ نوجوان جو اس وقت خوابیدہ ہے اور سویا پڑا ہے اپنی زندگی کے اندر، اس کو سوائے دنیا کی عیاشیوں کے، سوائے دنیاوی مستقبل کے کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ جلد وہ احتساب کی ایک عدالت میں پیش ہونے والا ہے۔ وہ احتساب کی عدالت تو بعد میں پیش ہوگی نا، یہ عدالت اب پیش ہو چکی ہے، اور ہم پوری دنیا کے سامنے، دنیا ہمارا احتساب کر رہی ہے، دنیا ہم سے جواب دہی طلب کر رہی ہے، اور ہم دنیا کے سامنے ابھی بھی اپنی خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ غنچۂ خوابیدہ جو نرگس خزاں کی، اے سوئے ہوئے پھول نرگس کی طرح آنکھ کھول، اور کاشانہ معرفت بی تاراج غما خیز۔ او ہو مرثیہ، لٹ گیا تیرا گھر، برباد ہو گیا تیرا گھر۔ ایسے وقت میں جب گھر برباد ہو رہا ہو
تو آدمی کیا سوتا ہے؟ یہ جن کے گھر سیلاب میں اس دفعہ بہے ہیں، کیا وہ سو رہے تھے؟ کیا وہ عیش و عشرت میں تھے؟ کیا وہ کھانے پکا رہے تھے؟ کیا وہ اپنی شاپنگز میں مصروف تھے؟ کیا ان کے مالز بھرے پڑے تھے؟ کیا دن رات وہ فوڈ ولاگز بنا رہے تھے؟ مجھے بتائیے کہ اس وقت وہ کس فکر میں تھے، وہ اس وقت کیا سوچ میں تھے جن کے گھر بہے جا رہے تھے؟ تو فرمایا تیرا گھر لٹ گیا، اور تو اپنے لٹے ہوئے گھر کی طرف سے دیکھ کہ تیرے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ از نالائے مرغے چمن، از بانگے ازاں خیز، از گرمی ہنگامہ آتش نفسا خیز۔ فرمایا نالائے مرغ آج کے دور کی زبان میں سمجھ لیں، روتا ہوا فلسطینی ہے نالائے مرغ کے اندر۔ کہا روتے فلسطینی تجھ کو نظر نہیں آتے؟ ان کی طرف دیکھ وہ کس طرح سے روتے ہیں اور خدا سے دعائیں مانگتے، خدا بندہ ہماری مدد کے لیے کسی کو کھڑا کر دے۔ کب کھڑا ہوگا مسلم تو فرمایا بانگے ازاں۔ فرمایا بانگے ازاں سے مراد وہ پکارتے ہوئے داعیان حق ہیں جو ہر طرف سے پوری دنیا سے آواز دے رہے ہیں آپ کو کہ لوٹو اپنے پیچھے ماضی کی طرف، جب دنیا میں تمہارا نام ہوا کرتا تھا اور گرمی ہنگامہ آتش نفساں، وہ آہیں برتے ہوئے معذور پیر و جوان مرد و زن، کسی ایک تینوں میں سے کسی ایک کا بھی عمل شاید تجھ پر اثر کر جائے۔ از خواب گراں خیز۔ فرمایا غفلت کی نیند سے جاگ گہری نیند سے جاگ مسلم۔ اور مسلمان ہیں کہ اس کے اوپر نہ روتے فلسطینیوں کے آنسو اثر کرتے ہیں، اس کے اوپر نہ داعیان حق کی وہ پکاریں اثر کر رہی ہیں۔ مسلمان ہیں کہ وہ روتی ہوئی خواتین اثر نہیں کرتی، بکھرے ہوئے لاشیں ہمیں نہیں کچھ کہتے، وہ ننھے بچے جو ابھی جنہوں نے دنیا میں کوئی صحیح طرح سے دنیا کو دیکھا بھی نہیں، بمبوں سے ان کے جسم اجاڑ دیے گئے۔ فرمایا کوئی چیز تجھے ہلاتی نہیں ہے؟ تو کس طرح سے اپنے آپ کو مطمئن کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ کون سی چیز ہے جس نے تجھے اس قدر اطمینان دلایا ہوا ہے کہ تو ابھی تک اپنی خواہشات نفس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور ابھی تک تو دنیاوی چیزوں کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ میرا مستقبل دنیاوی طور پر کیا ہو سکتا ہے؟ خورشید کے پیروئے بے سیمائے سحر بس، اللہ اکبر اللہ اکبر، عویزہ بے گوش سحر از خون جگر بس، از دست و جبل قافلہ رخت سفر بس، اے چشم جہاں بی بے تماشائے جہاں خیز۔ فرمایا خورشید دیکھو دیکھ چمکتا ہوا سورج اور روشن دن، میڈیا کے کلپس، نیوز چینل، مہاجرین کی ہجرت غزہ تجھے سرگرم عمل دیکھنا چاہتی ہیں۔ یہ سب چیزیں تجھ کو دیکھنا چاہتی ہیں، اور اپنی اس خواہش کو، اپنی نیند کو توڑ مسلمان۔ تجھے دن رات یہ نیوز چینل عیاشی کی طرف تو لے کر جاتے ہیں، مگر وہ نیوز چینلوں سے، اسی نیوز چینل سے جب فلسطین کی، غزہ کی، دنیا میں لٹتے ہوئے مسلمانوں کی خبریں تجھ پر آتی ہیں تو وہ تجھ پر اثر نہیں انداز نہیں ہوتی۔ فوڈ ولاگز کا سن کر وہاں کھانا کھانے کے لیے لاہور گجرانوالہ صرف معمولی کھانے کھانے کے لیے لوگ کئی سو کلومیٹر کا سفر طے کر کے جاتے ہیں اور وہ کھانے کھاتے ہیں، اور وہ معمولی سا تحرک کہ وہ تھوڑا سا یہ کہتا ہے کہ کھانا بہت لذیذ ہے جی، یہ کھانا نہ کھایا تو دنیا میں آپ نے کچھ نہیں کھایا جی، یہ جنت کا کھانا آ گیا جی دنیا کے اندر، یہ پکوڑے، یہ سموسے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو تمہاری زبان کا چسکا ہے، یہ تو متحرک کریں، مگر وہ مسلمانوں کا لہو بہتا ہوا تجھے متحرک نہ کرے، مگر وہ چیختی ہوئی بیوائیں تجھ کو متحرک نہ کریں، وہ روتے ہوئے بچے جو چلا رہے ہیں وہ نہ کریں، اور تیری مسجدیں مسمار کر دی جائیں پھر بھی تجھ کو ان کی آہیں تجھ کو سننے کو نہ ملے، نمازیں پڑھنے کو جگہ نہ ہو، وہ پکار کر کہیں کہ خدا کو شکایتیں کریں گے ہم، اور تیرے دل پر کوئی اثر انداز نہ ہو یہ ساری چیزیں۔ فرمایا تو اپنے لیے اے مسلمان اٹھ اور دیکھ، اور اپنے آپ کو تو خاف رے ہمامون غبارے سر راہ اس، یک نالہ خاموش و اثر باختہ آہ اس، ہر ذرہ ان خوک گرا خرد نگاہ اس، از ہند و سمرقند و عراق و ہماداں خیز۔ اقبال نے کہا مشرق وسطیٰ کی حکومتیں اور ہندوستان کے فرقہ باز ملا اور مفاد پرست چین و روس سب کے سب یہ اب کیا ہو چکے ہیں؟ یہ مٹی کی ایک دھول بن چکے ہیں، ایک خاموش چیخ ہیں اور بے اثر آہ بن کر دنیا کے اندر جی رہے ہیں۔ ہر ایک کی مت مر گئی ہے اور عقلیں سن ہیں، اور سوچ کو سوچ سمجھ کر
گنجلک کر دیا گیا ہے ہر جگہ پر۔ مسلمانوں کو کوئی سوچ ہی نہیں آ رہی کہ کیا سوچ کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے، کس نظم کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے کیا کرنا کیا ہے۔ اس قدر افراتفری، ہم پریشان ہیں۔ مگر کفار نے کیا کیا ہے، یہ مغرب نے کیا کیا ہے کہ پورے کے پورے مشرق کو ہلا کے رکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ابھی بھی دو مشرق کی بڑی کافر طاقتیں دنیا کے ایک مغربی بڑی طاقت کے سامنے سے کھڑی اس کے سامنے نہیں ہو سکتی ہیں۔ جو ویٹو کر دے تو کسی کی جرت اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے۔ مزہ آتا ہے نا جب B-20 14,000 کے قریب فضا میں کھڑے ہو جائیں، مسلمانوں کے دل دہل جائیں، کعبہ بنانے والوں کے دل دہل جائیں، تحریکیں اٹھانے والے دہشت زدہ ہو کے رہ جائیں۔ یہ ہے وہ اسلحہ جس سے وہ آپ کے پتوں کو پانی کرتے چلے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں 56 کے 56 ملک ان کے در پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ چیز۔ متحرک تو ہوتے ہیں مگر کفر کی حفاظت کے لیے، متحرک تو ہوتے ہیں مگر سروں کو جھکانے کے لیے، متحرک تو ہوتے ہیں مگر حالت رکوع میں جانے کے لیے، متحرک تو ہوتے ہیں اپنی بہو بیٹیوں کو ان کے سامنے ننگے بالوں سے نچوانے کے لیے۔ کفار کو یہ اس طرح کا پروٹوکول دیتے ہیں کہ آؤ، یہ ہمارے خطے کی بیٹیاں ہیں، اور تمہیں وہ ناچ ناچ کر دکھائیں گے اور خوش کریں گی کہ اس ناچ سے خوش ہو کر ہم بھیک مانگتے ہیں کہ آپ ہمارے غزہ کو رہا کر دیجئے۔ اس ناچ سے ہم آپ کے سامنے بھیک مانگتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کو، مظلوموں کی آہوں کو اس کے ذریعے سے ان کے آنسو پہنچ دیے جائیں۔ یہ ہے وہ چیز۔ ہمارے پاس کچھ ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم کہیں کہ جو برسوں پہلے کہتی تھی مائی ہش بیبی ہش، ٹرکس آر کمنگ، بچے سو جا، ترکی آ رہے ہیں ہماری طرف۔ جب مغرب کی مائیں اپنے بچوں کو سلایا کرتی تھی، اب ہم ان کے سامنے کس چیز کو دکھا سکتے ہیں؟ وہ ہمیں ایک آنکھ دکھاتے ہیں۔ جب چاہیں معیشتوں کو زوال دے دیں، جب چاہیں رجیموں کو چینج کر دیں، جب چاہیں ڈالر کا ریٹ بڑھا دیں، جب جو جی چاہے کہیں یہ خطہ ہمارا، آپ کو وہ خطہ دینا پڑتا ہے۔ وہ کہتے یہ ایئر بیس ہماری، آپ کو دینی پڑتی ہے۔ گلے کاٹو مسلمانوں، ایک دوسرے کو تو ہم گلے کاٹتے ہیں، لڑتے ہیں بڑھتے ہیں، مگر آپس میں جن سے لڑنا ہے ان سے صلح، جن سے صلح کرنی ہے ان سے لڑائی۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا کلمہ ہے؟ یہ کون سی شراب پی لی مسلمانوں نے؟ یہ شراب بن کر کہاں سے آئی کہ عقلیں بند، دماغ بند، سوچیں بند، پلاننگ بند، تدبیریں بند، ہر چیز ہماری بند ہو کے رہ گئی ہے۔ مجھے یہ بتایا جائے نا، وہ کون سا نشہ کفر نے ہمیں دے دیا ہے؟ ہمیں بتائیں کہ ہمارے نوجوان کو آج اس کے ہاتھ میں موبائل تو ہے، لیکن وہ موبائل اس کے کس دین کو آگے بڑھانے کے لیے کام آ رہا ہے؟ آج وہ سوشل میڈیا پر بیٹھا ہے، سوشل میڈیا کا آپ استعمال نہیں کر سکتے، ایک پوسٹ ان کے خلاف جائے غزہ کی، ہولوکاسٹ کی، اسی لمحے آپ کا سارے کا سارا اکاؤنٹ بلاک کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے انقلاب برپا کر دے، بے وقوفوں کا ایک گروہ ہے، احمقوں کا ایک گروہ ہے، وہ مذہبی ہے یا غیر مذہبی۔ سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں قرآن ہوگا، آپ قرآن سمجھیں گے، آپ قرآن کے حلقے قائم کریں گے اور اپنے سامنے بٹھا کر ان کو اب قرآن سمجھائیں گے تو بات بنے گی۔ یہ سوشل میڈیا سے ہٹ جائیں، یہ کچھ نہیں کرنے والا سوشل میڈیا۔ ان کی آپ کی پوسٹ کی ریچ کو بڑھنے ہی نہیں دیتے۔ وہ کفار نے اس قسم کے فلٹر لگا دیے ہوئے ہیں کہ وہ کسی جگہ ہماری سوچ کو پنپنے ہی نہیں دینے کی کوشش کرتے۔ اس لیے یہ ایک خواب ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ جائیں منہج نبوی کے پیچھے، وہاں جا کر دیکھیں کہ کس طریقے سے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہج ترتیب دیا اپنی دعوت کا۔ جب تک آپ اس کے اندر بدعتی منہج پیدا کرتے رہیں گے اور کفار کی سے مروب ہو کر انہی کی طرح کی حرکتیں کریں گے تو آپ اسی طرح دنیا میں پٹتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم الشان ہے۔ آپ نے فرمایا سنو، تم یہود و نصارہ کے پیرو ہو کر جیو گے، ان کے قدم پر رکھتے ہوئے قدم تم اپنی زندگیاں گزارو گے۔ اگر وہ سوشل میڈیا کے انقلاب کے ہیں تو آپ سوشل میڈیا کا انقلاب، وہ انقلاب فرانس کو بنیاد بنائیں اور انقلاب روس کو بنیاد بنائیں، اور آپ انہی انقلابوں کا ذکر کرنے کے بعد
آپ کے ہم کفر کی طرح انقلاب لائیں گے؟ تو جو انقلاب آیا وہ انقلاب معکوس تھا، وہ اور کفر کی طرف چلے گئے اور خدا سے دور ہو گئے۔ ان انقلابوں کو چھوڑ دیں، آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، جہاں پر آ کر کے آپ اپنے منہج کو پہلے پڑھنے کی کوشش کریں۔ کیا ہم منہج سے ہٹے ہوئے لوگ نہیں ہیں؟ یہ سنت نہیں؟ داڑھی رکھنی سنت، پاجامہ اوپر کرنا سنت، رکھتے پڑھنا سنت؟ کیا منہج سنت سے ہٹ کر ہو سکتا ہے دعوت کا؟ اگر دعوت کا منہج سنت سے ہٹ کر ہے تو ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ آپ کیوں مروب ہوتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمیں انہوں نے لگامیں دے رکھی ہیں؟ لگامیں ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں، سوشل میڈیا آپ پر مسلط نہیں۔ آپ بند کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کو۔ کتنے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کو بند کر کے بیٹھے ہیں؟ ٹھیک ہے، بطور ایک آلے کہ یہ ایک چیز ہو سکتی ہے، مگر کل کا کل منہج یہ نہیں ہو سکتا جو ہم اپنائے ہوئے ہیں۔ اس لیے اقبال نے اس کے بارے میں کہا، اب تو اہل مشرق کا ہر ذرہ اس کی آنکھ باندھ دی مغرب نے۔ آنکھوں کے اندر انہوں نے اس طرح سا فسون جو کیا سامری کے جادو کی طرح سے، کہ جیسے بنی اسرائیل کو سامری کے جادو نے 2 نبیوں کے ہوتے ہوئے پاگل کر دیا نا، ویسے ہی آج مغرب نے ہمارے اندر قرآن مجید کو ہوتے ہوئے، سنت رسول کے ہوتے ہوئے اس نے ہمیں پاگل بنا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ ہوتے وہ جادو، جب قومیں اپنے جادو کرتی ہیں تو موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت ہارون جو دونوں نبی ہیں ایک ہی وقت میں، جن کے ہاتھوں میں عصا ہے تو وہ اژدہے بن جائیں، جو اس طرح سے ہاتھ نکالیں تو یدے بیضا ہو جائیں، جو عصے کو ماریں تو کلزم کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، جو ماریں تو 12 چشمے پانی کے پھوٹ نکل آئیں۔ اس عصا کے ہوتے ہوئے، اس کلیم اللہ کے ہوتے ہوئے جو خدا سے باتیں کرے، اس کے ہوتے ہوئے قوم پر فسوع اور طلسم جاری ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے اندر آج نبی نہیں ہے، صرف ایک قرآن مجید ہے، یا نبی کی طرف سے دعوت دینے والے کچھ چند سچے علماء ہیں۔ ان کے ہوتے اگر آپ پر فسوع ہو گیا اور آپ پر جادو ہو گیا تو آپ کو چاہیے اس جادو کو دور کرنے کے لیے اپنے بارے میں سوچیں، اس درد کا درما ہے کیا؟ اس بیماری کو علاج ہے کیا؟ کوئی سر جوڑ کر بیٹھنے والا نہیں ہمارے ہاں۔ ہر کوئی افراتفری میں، کوئی ادھر کو قوم کو کھینچ رہا ہے، کوئی قوم کو ادھر کو کھینچ رہا ہے، کوئی کہتا ہے ٹیکنالوجی سے کام لے لو، کوئی کہتا ہے سائنس سے کام لے لو، کوئی کہتا ہے تبلیغ سے کام لے لو، کوئی کہتا ہے جہاد سے کام لے لو، کوئی کہتا ہے تلوار سے کام لو، کوئی کہتا ہے اپنی حکومتیں ہی الٹتے رہو، حماقتیں مارتے رہو، الٹے سیدھے غیر مسنون اور کفریہ احتجاج، یہ ہے ہمارا کام۔ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احتجاج کہاں کیا ہے؟ آپ کے صحابہ کیا تعداد میں کم تھے؟ بینر لے کے سڑکوں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، فطرت انسانی کے خلاف، اور تو اور مغرب کے احتجاجوں سے بھی بدتر احتجاج آپ کے ہیں۔ آپ کبھی مغربی احتجاجوں کو جا کر دیکھیں، وہ یوں احتجاج ہیں، بھگدڑے ہیں، فساد ہے، فتنہ ہے، مال کا نقصان، جان کا نقصان، اور کوئی تدبیر نظر نہیں آتی اور کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اس لیے اقبال نے کہا کہ اب تو پوری دنیا کی آنکھیں بند ہو چکی، کفار بھی اپنے ہی ایک گروہ کی گئی سازشوں کا شکار ہیں، اور وہی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر پا رہے۔ اب صورت ایک ہی باقی رہ گئی ہے کہ وہ تو مسلم اٹھ اور ان کے درد کا بھی درما ہو جا اور ان کے درد کا بھی درما ہو جا۔ یہ اقبال مرحوم نے کہا ہے، دریائے تو دریا اس کیا سودے چو صحراس، اللہ اکبر۔ اقبال کی مثالیں پرشین میں جب اقبال کو پڑھا جاتا ہے تو فرمایا، دریائے تو دریاس کیا سودہ چو صحراس، تو دریا کہاں کا رہ گیا؟ تو صحرا ہو گیا بھائی، تو اجڑا ہوا ویرانہ ہے، تیرے اندر کوئی لہر نہیں، کوئی موج نہیں، کوئی اضطراب نہیں، کوئی ہلچل نہیں۔ تو کہتا ہے کہ سکون آور گولیاں دو اور چل کرو اور اچھا کھاؤ اور سو جاؤ، طرح طرح کے میٹرس بچھاؤ اور سو جاؤ، اور بڑے بڑے گرم کی تعمیر کرو اور سو جاؤ، اچھے اے سی لگاؤ اور سردیوں میں ہیٹر لگاؤ، اور خواب گراں خیز کی بجائے خواب گراں کرتے ہی چلے جاؤ، خواب گراں کرتے ہی چلے جاؤ۔ فرمایا، دریائے تو دریاس کے چو اسود ہے، چو صحراس،
دریائے تو دریاز کی افزون شد وکاس. اللہ اکبر. کیسا دریا ہے؟ نہ کوئی ندی اضافہ کرے غیرت کی، نہ حمیت کی کوئی ندی تیرے پاس آئے. نہ تو کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے. جامد کھڑا بت ہے، بت ہے. اللہ نے تجھے پہاڑ نہیں بننے کے لیے کہا. اللہ نے تجھے کہا دریا بن. تو صحرا ہو چکا، سوکھا ہوا صحرا جو کسی کے کام کا نہیں، نہ خلق کا میں کسی کام کا، نہ خدا کے کسی کام کا رہ گیا ہوا ہے. اپنے آپ کو پہچان، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے. یہ ہے اس کا ترجمہ کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. فرمایا یہ اضطراب ہے، یہ اضطراب ہے دنیا کے لیے مانگتا ہوا اضطراب. یہ اضطراب نوکریوں کے لیے اضطراب، یہ اضطراب شہریتوں کے لیے اضطراب. کتنے دینی لوگ ہیں جو یہ ہم کہتے سنتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو باہر کے ملک میں بھجوا دیجئے، امریکہ میں بھجوا دیجئے، فلاں جگہ بھجوا دیجئے. کہاں جاتی ہے وہ اس وقت ہماری دینی حمیت جب ہم اپنے ہی عمل سے نفی کر رہے ہوتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے، یہ دریا ہے. فرمایا تو دریا نہ رہا، صحرا ہوا، غیر مضطرب ہوا، عمل کی تحریک سے خالی ہوا، سوکھا ہوا اور سوکھتا ہوا. کچھ حصہ تو سوکھ گیا نا، اور کچھ ابھی سوکھ رہا ہے. جو بچے کچے چند نوجوان ہیں وہ پریشان ہیں، وہ تلاش میں ہیں. ان کی نگاہیں ڈھونڈتی ہیں کوئی رہنما ہم بیڑوں کو کسی سمت میں لے جائے. کوئی چرواہا، کوئی دائی نہیں چاہیے، رائی چاہیے. دائی بہت ہو گئے، اتنے دائی ہیں دائیان حق ہے، اتنی فصلیں پکی دائیان حق کی. لاکھوں کی تعداد میں کلمے پڑھانے کو ادھر کو جا رہے ہیں بستر اٹھائے ہوئے. ادھر دائی نہیں چاہیے، رائی چاہیے، رائی. کلکم رائی و کلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ایک اپنی ریت کا رائی اور چرواہا ہے. حشر برپا کرو کہ اس حشر کے دن تم سے یہ سوال کیا جائے گا جو چند بھیڑیں تم کو دی گئی تھی اولاد کے طور پر، شاگردوں کے طور پر، یاروں کے طور پر، احباب کے طور پر، اقربا کے طور پر، رشتہ داروں کے طور پر، بیٹیوں اور بہوؤں کے طور پر دی گئی تھی. ان کا کیا کیا تم نے؟ پھر ان کا تم نے کیا کیا؟ ان رائیان کو بتاؤ مجھے کہاں ہیں. فرمایا حکمت و عمل کے سوتے ختم ہو رہے ہیں، اور تجھے بتائیں بیگانہ اشوب و نہانگاس کی دریاس. اللہ اکبر. اللہ مار مار کے چوٹے جیسے تھپڑ نہیں اقبال مار رہے سوئے ہوئے کو. فرمایا بیگانہ اشوب، دکھوں سے بے خبر مسلمان، اور مسلمان بھی دکھ سے بے خبر. جس کے نبی نے بلبلاتے اونٹ کی فریاد سنی، جس کے نبی نے جا کر بلبلاتے اونٹ کی فریاد سنی، اس نبی کی امت اپنے بھائیوں کی فریاد سے بے خانہ ہو کے سو گئی. 70 لاکھ مار کے انہوں نے تمہارے ملکوں کو برباد کر دیا. تمہاری بہو بیٹیاں چیختی رہ گئیں، ان کو بے گھر کر دیا، پانی کو پانی نہیں دیا ان کو. کربلا دیکھنی کب تھی؟ کربلائیں تو سامنے ہو گئی. شمر و یزید پر لعنت بھیجنے والوں، تم پر اپنی ذات پر تم پر افسوس. اپنے آپ پر لعنت بھیج لو، اپنے آپ پر لعنت بھیج لو. خدا کی رحمتوں سے دور ہو تو قریب ہو جاؤ نا. فرمایا تو نے دیکھا پھر؟ فرمایا بیگانہ اشوبو، آگے بیگانہ اشوب کو ہوا نا. وَنِہَانگَاس چھی دریاس، تیرے دریا میں اب کیا ہے؟ کچھوے ہیں، مینڈک ہیں، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں. کوئی مگرمچھ نہیں جو ان مگرمچھوں کو ڈرا کر رکھ دے. تیرے دریا میں کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں، تیرے دریا کے اندر کوئی اور بڑی شخصیت نہیں، کوئی خالد جان باز نہیں، جو خیبر فتح کرنے والا علی نہیں. تیرے دریا میں کوئی نہنگ نہیں، مرحب پکار پکار کر کہتا ہے میں مرحب ہوں، اور خیبر جانتا ہے. مگر کہاں ہے علی؟ این علی، این خالد؟ کہاں ہے ابو دجانہ؟ کہاں رسول اللہ کے شیر؟ کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جنگلوں کے پلے ہوئے بابر شیر اسد الغابہ؟ ابن حجر اسقلانی کتاب لکھی اسد الغابہ.
اسد الغابہ کا مطلب ہوتا ہے جنگل کے شیر. ذکر کن کا ہے؟ صحابہ کا. نام کتابوں کے ایسے تھے. عربی سے جو بیگانہ تم کو کیا تو کتابوں کے نام تک لائے مسلمانوں کے اندر متحرک رکھنے کے لیے. ہمارے نام بھی الگ ہوا کرتے تھے. جنگل کے شیر فی معرفت صحابہ. صحابہ کی معرفت حاصل کرنی ہو تو جنگل کے شیروں کی آؤ تم کو میں اسد الغابہ کی کتاب پڑھا دوں. اقبال فرماتے ہیں بیگانہ یا شوب و نہانگاز چی دریاس. دریا ایسے ہوتے ہیں. دریاؤں کے اندر تو قدم رکھنے سے پہلے انسان ڈرتا ہے کہ کسی مگرمچھ کا شکار نہ ہو جائے. کوئی مگرمچھ ہی نہیں, سب مچھلیاں ہی مچھلیاں ہیں. رنگ برنگی مچھلیاں, لکھنؤ کے نوابوں کی مچھلیاں ہیں, نیلی پیلی مچھلیاں, ہری گلابی مچھلیاں, چمکتی دھاروں والی مچھلیاں, مچھلیاں ہی ہیں. جب چاہو جس کو چاہو شکار کر لو, جب چاہو اپنے فش ایکویریم کی زینت بنا لو, جب چاہو کسی کو ذبح کر لو, جب چاہو اپنے کتوں کو کھلا دو, جب چاہو اپنے شیروں کو کھلا دو, جب چاہو ویسے ہی شغل کے طور پر ہدف اور نشانہ بازی کر کے گولیاں مار کے فلسطینی بچوں کو مار دو. یہ تمہارے ہاں کوئی ہے نہیں مگرمچھ, کوئی ہے نہیں, نکالو کوئی مگرمچھ ان مچھلیوں کے ننھے بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے. وہ حرام خور, اور تم ہم کو مارو تو کسی وجہ سے مارو, بس اپنے ہدف سیدھے کرنے کے لیے آتے جاتے گولیاں بچوں کو مار رہے ہیں. کس قدر ذلت ہے ہمارے ہاں, کس قدر ذلت ہے ہمارے ہاں. اقبال فرماتے ہیں سینہ چوکش صفتے موجے رواں خیز. اپنی موجوں, امت کے دکھوں سے بے خبر اپنی موجوں, لذتوں شہوتوں میں غلطاں پیچا. اے چھوٹی سی نہر, اے چھوٹی سی نہر پھر سے جاری ہو. سب کچھ تو تیرا لٹ گیا. چھوٹی نہر اس لیے کہی کہ اب صرف کلمہ ہی آتا ہے. اب چھوٹی نہر کو صرف یہی پتا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پورے دین سے بیگانہ. فرمایا بڑھ کر دریا ہو جا, اپنے نبی کے دین کو سیکھ کر اپنے جسم و جان میں سرایت کروا, اور اس کے بعد دریا ہو جا. تو ابھی ندی ہے, کچھ نہیں بگڑا, اٹھ سکتا ہے, اٹھ سکتا ہے. اٹھ از خوابے گروں, از خوابے گروں, او غفلت جبن تساہل سستی کاہلی کے مارے ہوئے مسلمان, اٹھ کھڑا ہو جا, اٹھ کھڑا ہو مسلم. فرمایا اٹھ, اور ایک دفعہ سے دنیا کو پھر سے اپنے اندر لیا, اور پھر فرمایا اے نقطہ کشایندہ اسرار نہان است, ملک است میں خاکی و دین و روح رواں است. تن زندہ و جان زندہ و زی ربط تن و جان است, با خرقہ و سجادہ و شمشیر و سناس. اللہ اکبر, تجھ پر میں قربان. اقبال مرضوں کی نشاندہی کی, اور کیا کہا قیمتی سن مجھ سے, جن ملکوں کے اندر دین روانہ ہو وہ مردہ ملک ہوتے ہیں. تیرے نبی کا یہ دین کا خلاصہ ہے. جس ملک کے اندر دین نہیں ہے وہ مردہ ملک ہیں. اس مردہ ملکوں کے اندر روح کو داخل کر, ظلم کی اس مملکت کو دوبارہ زندہ کر, یہ تیرا فریضہ ہے. اور ہلا دے اس صوفی و ملا اور مجاہد کو, باخرقہ و سجادہ و شمشیر و سنا کا ہلا. ان کو, ان مولویوں کو ہلا. اگر نہیں ہلتے ان کو ایک جگہ پر لا, نہیں آتے تو قیادت اپنے ہاتھ میں لے لے, قیادت اپنے ہاتھ میں لے لے. ڈرائیور اگر غلط گاڑی ڈرائیونگ کر رہا ہے تو قیادت اپنے ہاتھ میں لے لے, اپنے آپ کو لیڈر بنا. کیوں کہتا ہے کہ کوئی اٹھے اور مجھے لے جائے؟ جوانوں سنو, سنو. کبھی میں بھی 16-17 سال کا تھا تو سہارنپوری صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا, میں کارنر پر بیٹھا تھا, جب انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے سن لے یہ جوان, ایک ہی تھا, میں اس وقت بیٹھا تھا فیصلہ آباد میں, کہا اگر تم لوگوں نے آنے والے وقت میں قیادتیں اپنے ہاتھ میں نہ لیں تو رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے جا کر کے؟ یہ ڈرائیور اچھے نہیں ہیں, یہ گاڑی گنگا کی جانب لے کر جانا چاہتے ہیں, ہم گاڑی حرم کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں. ڈرائیونگ سیٹ سے ان کو ہٹا کر, قوت کو استعمال کر کے, اپنی ڈرائیونگ سیٹ سے ہٹا کر کے گاڑی مکہ کی طرف روانہ کرنے کا نام ہے. فرمایا ان کو ایک جگہ سے کر لے. پھر اقبال نے یہاں پر آگے فرمایا, ناموس ادر راتو امینی تو امینی, درائے جہاں راتو یہ ساری و تو یمینی. اے بندہ خاکی,
تو زمانی تو زمینی صحبہ یقین در کشش از بیر گماس۔ او میرے خدایا کیسا آدمی تھا، امت نے ضائع کر دیا۔ اگر انگریز کو پتا چل جاتا یہ کچھ کہتا ہے تو پھانسی چڑھاتا اس اقبال کو، اس کو کبھی سر کا خطاب نہ دیتا۔ اگر مسلمان سمجھ جاتے ہیں تو نیتن یاہو کی جگہ پہ ایک مسلم نیتن یاہو ہمارا بھی یہاں ہوتا تو کوئی ٹرمپ بھی ہوتا۔ دونوں نے نہیں سمجھا، پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کیا کہہ گیا ہے۔ اقبال نے یہاں پر آ کر کے کہا قانون الہی کے امانت دار، قرآن کے رکھوالے، امانت تیرے ہاتھ سے جا رہی ہے۔ اس جہاں کے بادشاہ اٹھ اپنا حکم چلا پوری کائنات پر، کیونکہ تو ہی زماں ہے، تو ہی مکان ہے، بہانے نہ بنا کے حالات سازگار نہیں ہیں، بہانے نہ بنا کے حالات سازگار نہیں ہیں۔ تو ہی زمان، تو ہی ٹائم، تو ہی سپیس، تو ہی حالات، سب کچھ تو خود ہے۔ اپنے آپ کے اندر تلاش کر، قیادتیں تیرے اندر ہیں، قیادتیں تیرے اندر ہیں۔ اٹھ یقین کی شراب پی، بے یقینی کے مندروں کو توڑ دے جس طرح سومناتھ توڑا گیا تھا۔ بے یقینی کے مندروں کو توڑ دے۔ فرمایا صحبہ یقین درکش و از دیر گما خیز۔ کمال ہو گئی نا، مندر کو تشبیہ دی گمانوں سے اور ایمان کو تشبیہ دی یقینوں سے۔ فرمایا یقین کا پیالہ پی، تجھ سے یقین چھینا انہوں نے اور گمانوں کا پیرو کر دیا تم کو۔ یہ جدید فلسفے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے یہ جماعتی غیر جماعتی۔ میں ایک لمحہ بھی بے حمد اللہ تعالی بستر پر پڑے ہوئے بھی، بے جان بھی، اس آنکھ میں اب موتیات رہے پھر بھی بے خبر نہیں ہوں کفر سے۔ ہمہ وقت میں کفر کے پیچھے اور کفر کی ایک ایک چال کو پڑھتا ہوں۔ یہ طرح طرح کی ابحاث چھیڑ دینا، مغلق الفاظ کی ابحاث چھیڑ دینا، یہ ایک جی محمد بن جوہر صاحب تقریر فرما رہے ہیں، یہ جی زاہد مغل صاحب لکھ رہے ہیں، وہ جی فلانا صاحب جی اس کے اوپر فلسفہ لکھ رہا ہے۔ فلسفوں نے تمہیں اٹھانا ہے؟ ساری بکواس صرف گمانوں کی ہے، کوئی یقین کی گفتگو کرنے والا درمیان میں نہیں۔ یقین کی تو وہاں سے آئے جہاں سے یقین لینا تھا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یقین کر، یہ کتاب جو آج تو ابھی تلاوت کرنے لگا ہے اس کی بنیادیں یقین پر ہیں، جو کہا جائے گا وہ ہوگا، اور جس کا کہا ہے کہ یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا۔ اس لیے شروع میں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ٹیڑھی میڑھی الجھی پلجھی گفتگو کچھ نہیں۔ مسلمان فیس بکوں پر بکواسیات سے لڑ رہے ہیں آپس میں، ایک لکھتا ہے اس کے تحریر، دوسرا اس سے پڑھ کر الجھی ہوئی تحریر، لوگ ان کے علوم سے مستفید ہو رہے ہیں، نیچے مسلمان بچے فلسفے لکھ رہے ہیں، قرآن مجید بند ہے۔ کوئی لکھ رہا ہے فراہی کا فلسفہ یہ تھا، کوئی لکھ رہا ہے ابوالکلام آزاد، گئے بھائی گئے، اپنی اپنی ڈیوٹی نبھا کر گئے، زمانے لد گئے۔ تفسیریں آپ ہیں، تفسیریں آپ ہیں، اٹھیں۔ ان کی تفسیروں نے اپنے وقت میں کام کر لیا۔ اب کی کوئی تفسیر، یقین کی تفسیر اگر لکھی جائے اب راضی کی ضرورت نہیں۔ ابوالکلام آزاد نے کسی زمانے میں راضی کی تفسیر پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے تو یوں کبھی کبھی لگتا ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے ارسطو کو اپنے ساتھ بٹھا لیا ہے، اور ایک اور امام کے بارے میں لکھا مجھے لگتا ہے وہ افلاطون کو ساتھ بٹھا کر تفسیر لکھتے ہیں، اور جی مجھے نکتے نہ ہمارے کام کے، بلکہ الٹا کفار ان کے ترجمے کر کے آپ کی نسلوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ کام کی چیزیں نہیں ہیں بھائی، میں نے بھی پڑھ لی ہیں، بالکل نکما ہوں، لائیے کون سی تفسیر ہے میں بتا دیتا ہوں۔ یہ ہمارے کام کا کچھ نہیں رہ گیا۔ یقین کی تفسیریں لے کر آئیں جو اس امت کو یقین دلائیں کہ خدا ہے اور رسول نے جو کہا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ یہ دنیا فانی ہے، اس کی جواب دہی کے لیے آخرت میں کھڑے ہونا ہے 50,000 سال برس کے لیے۔ انہیں بتائیں یہ دنیا کی بیویاں آپ کی بیویاں نہیں، یہ گھر آپ کے گھر نہیں،
یہ زندگی آپ کی زندگی نہیں، یہ بچے آپ کے بچے نہیں، یہ ماں باپ کی بیجا خواہشیں پوری کرنا یہ ماں باپ نہیں، حشر کے دن انکار ہے، سورہ عبسہ میں ہے۔ صاحبات ہی، بنی ہی، امے ہی و ابی ہی، سب چھوڑ چھاڑ کر تجھے بھاگ جائیں گے۔ مسلمان تو خونی رشتوں کا پابند نہیں ہے۔ فرمایا از خواب گراں اٹھ اے بندہ، پھر فرمایا اے بندہ خاکی، اور آگے کہا تو زمانی اور زمینی۔ ترجمہ سن لے اس کا اردو میں، اے طائر لاہوتی۔ بندہ خاکی کو کہا تو خاکی بن کر نہ دی، خاک علامت ہے شہوات کی۔ اے بندہ خاکی، تو زمانی تو زمینی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ فرمایا تم کس طرح کے کاموں میں، اور آخر پر اقبال نے جو کہا وہ تو ہے فریاد ز افرنگ و دل آویزی فرنگ، فریاد ز شرینیوں پرویزی افرنگ، عالم ہما ویرونے زی چنگیزی و افرنگ، ممور حرم باز بے تعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خیز، از خواب گراں خیز۔ اللہ اکبر۔ یہاں فریاد کا پتہ مطلب کہ فریاد کا یہ نہیں کہ اقبال رو رہا ہے، ہمارے ہاں اس سے وہ فریاد لے کر بادشاہ کے دربار میں گیا ہے، یہ فارسی کا فریاد ہے۔ اس کا مطلب ہے میں نے اللہ کی پناہ لی، اعوذ باللہ۔ ترجمہ اس کا کیا؟ اعوذ باللہ من المکر والجمال، عروبہ زائر الظالم، یورپ کے ظالم نظام جو دیکھنے میں خوبصورت، میں خدا کی پناہ میں آیا۔ تیرا نظام اپنا ہے، ایک ایک بندہ یقین جانے آپ میں سے بھی ابھی 10 منٹ میں کا ٹیسٹ لے کے میں بتا دوں میرے محترم کو کہ کتنا لٹریچر پڑھا اور کتنا سمجھا۔ مولانا اسحاق مرحوم رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی گزارنے کے بعد اپنے حجرے میں تشریف فرما، میں نے مشرف کا دور، میں نے کہا آپ کے لوگوں کو صرف یہ بات سمجھ آئی ہے کہ مہنگائی اور آٹے دلیے کا ریٹ بڑھ جانے سے، بجلی کا مفقود ہو جانے سے یہ ظلم ہے، اس لیے مشرف کی حکومت کو الٹا دے، یہ ظلم ہے۔ آج میں نے ٹیسٹ لینا ہے آپ کے بندوں کا، وہ آئے جمعے سے پہلے بیٹھے، میں نے کہا اگر امریکہ کا نظام یہاں آ جائے، عدل ہو، عدالتیں ہوں، لوگ آپ کو بجلی پانی ہر چیز ملے، حکومت کم ٹیکس لگائے، کیا آپ نظام سے مطمئن ہیں؟ سب نے کہا مطمئن ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کا دین سکھایا ہوا ہے، ہم بجلی پانی کے لیے کام کر رہے ہیں، گٹروں کی صفائی کے لیے، حیا ہے مسلمانوں کے اندر۔ انہوں نے اپنے جو اٹھتا ہے جی وہاں کا نظام اور وہاں کی تحریر، وہاں کے لوگ، ہم کیوں غیروں سے مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے چراغ؟ اپنے خورشید پر پھیلا دیے سائے ہم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کی نہ مثال ہے، نہ مثل ہے، نہ مثیل ہے، نہ نظیر ہے۔ اللہ کے نبی کا نظام دنیا کے اندر روٹی پانی کا انتظام کرنے نہیں آیا۔ اسلام ان بندوں کو اپنے رب کی بندگی سکھانے آیا ہے، اور بندگی کا طریقہ پورے نظم اجتماعی میں ہے، روٹی کپڑا اور مکان کے اندر نہیں ہے۔ روٹی کپڑا مکان تو آج بھی اگر پورا ہو جائے تو ہم تحریک اسلامی اس کے بارے میں کچھ نہیں بات کہتی۔ کسی زمانے میں منور حسن مرحوم نے کہ جب مولانا مودودی امیر نہیں نہ رہے تو جماعت اسلامی کہتی پھرتی سی، ہے جی، وہ کہہ رہے مولانا بھٹو نے نعرہ لگایا روٹی کپڑا مکان کا، اس لیے اس کی چرچا عام ہے، تو یہ تو ہمارے بھی دستور میں ہے۔ تو مولانا نے طنز کرتے ہوئے کہا پھر بھٹو صاحب کیسے لے اڑے؟ اگر وہ دستور کی شک سے یہ ساری چیزیں جو ہم بھی دینا چاہتے ہیں لے کر پورے جہان میں آگ لگا رہا ہے تو وہ پھر ہم سے کیسے لے اڑے؟ آپ بھی کچھ اس طرح کا کر لیتے۔ پھر ہاں مولانا نے کیا طنز، انہوں نے اس طنز کو بنا لیا منہج، چل پڑے پھر اس کے پیچھے، اب جماعت کرے گی اس کا احتجاج اور اس کا احتجاج۔ پوری تنظیم اسلامی نے جا کر ووٹ دیا ہے عمران خان کو۔ آپ کیا کرتے پھرتے ہیں؟ آپ ان اڑتوں کے پیچھے اڑتے ہیں؟ آپ الگ تھے، فلک تھے، دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ تھی، زور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لے کر آئے ہیں، یہ آوازیں نہ تھی، یہ جاہلیت کی آواز ہے۔ ایک عمل غلط ہوا حضرت ابو ذر غفاری سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو سنو اور کان کھول کر سنو،
7واں بندہ ابو ذر جو ایمان لے کر آیا. کہا ابو ذر وہ آدمی ہے زمین کی پشت پر اور آسمان کی چھت تلے ابو ذر سے سچا آدمی نہیں. مگر یہی ابو ذر جب ایک لونڈی کے ساتھ ظلم کرتا ہے مدینے کے اندر، رسول نے جہالت کا لفظ نہیں بولا، آپ نے کفر کے مشابہ لفظ بولا. فرمایا ابو ذر ابھی تک تجھ سے جاہلیت نہیں گئی. اگر کسی نے اپنے خون کو گرمانا ہے تو مولانا صدر الدین اصلاحی کی کتاب ہے اسلام اور جاہلیت. چھوڑے ساری کتابوں کو، پہلے آشنا تو ہو جائیں کون سا انقلاب لانا ہے. وہ جی ایسی بات کہتا ہے، بندہ تو تھوڑا سا غلط ہے لیکن بس اس طرح تو تھوڑا تھوڑا کفر بھی بہت اچھا ہے. کفر کب سارے کا سارا باطل ہے. ہمیں کامل اکمل ایمان دیا رسول اللہ نے، کامل اکمل دین دیا، کامل اکمل نظام دیا، نظام حیات دیا نبی نے. یہ تو ہمارے متجددین کہتے پھرتے ہیں کہ رسول اللہ کوئی لاہ عمل نہیں دے کر گئے. کسی زمانے میں وہ بھی کہتے تھے لاہ عمل دے کر گئے، تو پھر دے کر کیا گئے ہیں؟ افلاطون کی اور ارسطو کی کتابیں اخلاقیات کی ایتھکس کی کام تھی، اور تمہاری جیسی یہ فضول بلاغت اور فصاحت یہ کبھی دنیا کا کچھ نہیں بنا سکتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یورپ کا ظاہری جمال، ان کی مٹھاس، ان کے چکر بازی کے الفاظ بور بور ناگا ہی نہیں ڈالتا. 7 جہاز آپ نے گرائے ہیں، ہمیں چکر دے رہا بھائی. آپ کو لگتا ہے وہ کوئی خوشی کی بات کہتا ہے؟ چکر ہے بھائی. ماں سے زیادہ جو چاہے ہافا کٹھوی کہلائے. جس کو ماں سے زیادہ پیار آئے وہ بھی کسی مہار پر بیٹھی ہے. کافروں کو ہم سے اتنا پیار، اللہ اللہ، یہ رنگینی ہے، یہ نوبہار، اللہ اللہ. آپ کدھر کو جا رہے ہیں؟ میں نہیں کبھی کسی کی تعریف مانی کہ وہ جیت گیا اور وہ ہار گیا. لوگ ہمیں پھولوں کے ہار یہ پہنائے، ہمیں مانگے کا گناہ نہ دیں، نیکیاں دے رہے ہیں. $6 ارب معاف کر دیں جو ہم پہ قرضہ ہے. مہربانی فرمائے یہ یار بنے ہیں تو $6 ارب معاف کر دینا. وہ یار بنے ہیں، عربی بولتے کڑ 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 کرتے کہ زبان رسول بولتے ہیں ہم. زبان رسول نہیں بولتے. آپ جو کچھ کر رہے ہیں اور ان کے جا کے گود میں بیٹھے ہیں، $6 ارب کی اوقات کیا ہے؟ معاف نہیں نہ کر رہے، قرضہ نہیں چھوڑے. جس کو امیر محترم مجھے کچھ قرضہ دیں تو محبت کا پہلا حق ہے یہ ہے کہ مجھ سے مال کا بوجھ دور کریں. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، سنت نبوی مال کا بوجھ کم کرنا. یہ ایک ایسا پیار ہے کہ مال آپ سود بڑھاتے چلے جائیں اور جپیاں ڈال کے مجھے شربت پلاتے چلے جائیں کہ ذرا توانا رہو، میرا سود بھی تم نے ہی ادا کرنا ہے. فرمایا تم مغربی تہذیب، تمدن، ان کی ثقافت اور ان کے وہ جادوئی علوم جو سامری کے علوم کی طرح کے ہیں، انہوں نے سارے جہان کو ایسے تباہ کیا ہے کہ ایسے تو چنگیز خان ہی کر سکا. عالم ہما ویرونیز چنگیزی افرنگ. اتنے تو چنگیز خان نے بندے نہیں مارے جتنے انہوں نے اگلا ایک ملک کے اندر ہمارے مار دیے ہیں. اب آ گیا پھر کیا، ممارے حرم باز بے تعمیر جہاں. پھر یہ اب بات آئی ہے، یہ ہے میرا موضوع تھا. بلایا کہا او ممارے حرم. پتا ہے ممارے حرم کس کو؟ اس کا ترجمہ تو یہ ہے نا، اے حرم کی تعمیر کرنے والے اٹھ اور عمل کا وقت آیا اور جہاں کی اثر نو تعمیر کر. کہاں تشویق مال نے جا کر دی؟ فرمایا ممارے حرم وہ ہے جو حضرت ابراہیم کی زندگی ہر بت کو توڑ کر رکھ دے. قوم کا پوجا جانے والا بت، قوم کا سیاسی نمرود بت، قوم کا دین فروش بت، قوم کا ملا بت، قوم کا سلطان بت، قوم کا افواج کا سربراہ بت. فرمایا مناظرے سے ہجرت تک، تبلیغ سے بت شکنی تک کے لیے تجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام بننا پڑے گا. اگر ممار جہان بننا چاہتا ہے تو وہ ابراہیم جو دنیا کی چیزوں کو لات مار کر باپ کی بادشاہی کو نکل گیا. یہاں 2 مرلے کا مکان نہیں چھوٹتا، امی جان نہیں، بھائی نہیں، ہجرت کا نام سنتے موت پڑتی.
فرمایا تم ممارے جہاں بن اور کیا کر، باز میں دوبارہ سے اٹھ اور تعمیر جہاں. اب حرم نہیں اکیلا بنانا، وہ تو ابراہیم علیہ السلام بنا گئے، اب تو تیرے ذمہ بڑا کام ہے کہ پوری دنیا کو بلانا، پوری دنیا کو تو نے اٹھانا. فرمایا جہاں خیز کا مطلب یہاں پر یہ یاد رکھیں، خیز کے مطلب کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے آپ سمجھ لیں 1-2 منٹ کے لیے. خیز قرآن میں آیا، قوم فانذر، اللہ نے فرمایا مدثر میں اٹھ، تیار کر، ان کو ڈرا دے، قم فانذر، اٹھا ڈرا دے آخرت کی جواب دہی کے لیے. اور دوسری جگہ آیا قم اللیل، سورہ مزمل میں، مایوسی کی اس رات کی گہری نیند میں سونے والوں کو رات میں ان کو اٹھا، راتیں گئی، دن چڑھ گیا بھائی. اور پھر تیسری جگہ جو کم آیا ہے اس کے تو لطف اپنے ہیں، ٹھیک ہے وہ تفسیر تو نہیں لیکن معنی تو نکالنا اپنا فن ہے. فرمایا کم باذن اللہ، کم باذن اللہ. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ الفاظ ہیں اس کے جس کو حضرت مریم علیہ السلام کا بیٹا کہتے ہیں. قرآن میں اللہ فرماتے اللہ نے عیسیٰ کو کہا کہ بنی اسرائیل کی طرف تو رسول ہوگا، اور وہ کیا کہ بے شک میں تمہارے رب کی طرف ایک نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے زندہ پرندہ ہو جاتا ہے. فرمایا مومن ابن مریم ہوا کرے کوئی غالب پکارا، میرے دکھ کی دعا کیا کرے، ساری قوم کو ابن مریم کی ضرورت، بن جا ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، اور ان پرندوں کو مٹی کی صورت کے پرندوں کے اندر سور اسرافیل پھونک دے، پھر دیکھ خدا کے حکم سے یہ پرندے بنتے ہیں اڑنے والے، پھر دیکھ یہ ان سے بنتے ہیں اڑنے. اور فرمایا میں مادر زاد اندھوں کو اور کوڑیوں کو اچھا کرتا ہوں، مردوں کو زندہ کرتا ہوں، خدا کے حکم سے تمہیں بتاتا ہوں کہ جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو وہ بتاتا ہوں. فرمایا مادر زاد اندھے وہ جو یقین کی دولت سے محروم اور کفر کے کوڑ کے اندر مبتلا، جو ایمان سے محروم، جو کھا کر آتے ہیں باطل مال اور ہو جاتے ہیں مدہوش، جن کی سوئس بینکوں کے اندر لاکھوں کے جو مالک ہیں، ان کو اٹھاتا ہوں. نبیوں کے کام اگر ادھر یہ کام ہو رہے ہیں تو اس کے مانوی کام ادھر کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ قم باذن اللہ، خیز، اٹھ، خیز. نعیم سیکی صاحب کی ایک چھوٹی سی نظم پڑھوں، اٹھ جاؤں محاذ پر کھڑا ہوں میں، جہاد لڑ رہا ہوں میں، تمہیں پکارتا ہوں میں، کہاں ہو میرے ساتھیوں، میرے عزیز غازیوں. یہ میرے بھائی، میں بھی 13 سال کا تھا جب میں تحریک اسلامی میں آیا تھا 1993-94 میں. میں تحریک کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی الگ نہیں ہوا. اگر میں حاضر ہوتا ہوں کسی اجتماع میں نہیں ہوتا ہوں تو یہ کوئی خیال نہ کرے کہ میں چپ ہوں، میں چپ نہیں، میں اپنا کام کر رہا ہوں، مجھے کام سے غرض ہے، بولنے سے کوئی غرض نہیں ہے. تو محاذ پر کھڑا ہوں میں، جہاد لڑ رہا ہوں میں، تمہیں پکارتا ہوں میں، کہاں ہو میرے ساتھیوں، میرے عزیز غازیوں. اٹھے، بیٹھے نہیں، تمہیں پکارتا ہوں میں، شکست ہو کہ فتح ہو میرا محاذ جوں کا توں، کبھی نہ ختم ہو سکا میرا فریضہ جنوں، کبھی ختم ہو نہ سکا میرا فریضہ جنوں. سروں سے گزر رہی ہے تند و تیز موجے خوں، 70 لاکھ نہیں 70 کروڑوں کو بھی مار دینا، کیا ہم راہ حق سے ہٹ جائیں گے؟ جوئے خوں سر سے گزر ہی نہ جائے کیوں، آستانے یار سے اٹھ جائیں کیا؟ محبوب کے در سے کوئی ہمیں ہٹا دے گا کیا؟ سروں سے گزر رہی ہے تند و تیز موجے خوں، اس محاذ پر کھڑا میں محو کارزار ہوں، کئی میرے عدو، کئی ستم کئی فسوں، گناہ کے آش کو تلاش لمحائے سکوں،
حیات رزم پے بے پے گواہ چرخ بیل گوں، ہمارا جذبہ اند گوں کبھی نہ ہو سکا سرنگوں۔ تحریک اسلامی کا کبھی نہیں ہوا، چند بھی رہ جائیں تو کبھی نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ حزن اور ملال کیوں؟ کس لیے آپ پریشان ہیں؟ کہ ہم تھوڑے ہیں؟ یہ حزن اور ملال کی یہ اول تو میں اپنے یہ تجربات شیئر نہیں کرتا، لیکن اس دفعہ جب مجھے 24 میں حج نصیب ہوا تو ایک حبشہ کا نوجوان مسلمان مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر احد پہاڑ کی آخر پر لے گیا جہاں سڑک بھی ختم ہو جاتی۔ میں نے کہا لے جاؤ اور جتنا اوپر لے۔ وہاں پھر میرا دل چاہے کہ اس پہاڑ کے اندر سما جاؤں۔ اللہ کے رسول نے کہا احد مجھے تجھ سے محبت اور تجھے مجھ سے محبت۔ احد جھوما، کہا چل آرام سے بیٹھ، محبت میں جھوم نہیں، تجھے ادب کرنا چاہیے۔ یا یہاں نبی ہے، یا صدیق ہے ابو بکر، یا شہید کھڑے ہیں میرے ساتھ۔ تو میں نے اس وقت کہا احد ہم تیرے پاس تجدید عہد جنوں کرنے آئے ہیں، اور ہم تجھ سے کہتے ہیں حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو جائیں، 70 کیا 70 100 بھی مار دیے جائیں، 70 کروڑ بھی مار دیے جائیں، افواہیں پھیل جائیں کہ لیڈر نہیں رہا، انہوں نے اندر گھس کر مسلمانوں کے گھر میں آ کر مار دیے ہیں، تو کیا ہوا؟ ہمارا نبی کہہ گیا ہے ہم کو کہ اگر جعفر کے ہاتھ میں جھنڈا نہ رہا تو جھنڈا لے لے ان کے ہاتھ سے حضرت زید کو، زید نہ رہا تو عبید اللہ ابن رواحہ۔ اور فرمایا پھر تیسری دفعہ کہا لے لیا جھنڈا پھر خدا کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے۔ کیا بندوں کی کمی ہے ہمارے ہاں؟ ہمارے ہاں کمی نہیں ہے، کمی ان کے ہاں بھی نہیں ہے۔ یہ حزن اور ملال کیوں؟ میرا محاذ ہے بے کراں، ازل سے لے کے تا ابد، افق تا افق دھنک کی طرح پھیلتا ہوا۔ یہ علم و عمل، یہ صبر و عشق، یہ آگہی کا یہ محاذ، یہ کل بھی برقرار تھا، یہ اب بھی برقرار ہے۔ 1000 تخت الٹ چکے، کاسائے گدائی میں بدل گئے، کاسائے گدائی میں بدل گئے۔ 1000 فلسفوں کی شمعیں جل کے بجھ بجھا گئیں، کتنی تھی ثقافتیں جو اپنی میل اڑا گئیں، مگر میرا محاذ عشق آج بھی ہے جوں کا توں۔ اس محاذ پر کھڑا ہوں میں، محو کارزار ہوں، بدی و ظلم کے خلاف حسین کا لیے علم۔ کہاں ہو میرے ساتھیو، میرے عزیز غازیو، جہاں بھی ہو جدھر بھی ہو میری پکار کو سنو۔ محاذ پر کھڑا ہوں میں، جہاد لڑ رہا ہوں میں، تمہیں پکارتا ہوں میں، تمہیں پکارتا ہوں میں، تمہیں پکارتا ہوں میں۔ کس لیے ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ممارے جہان اٹھ کھڑے ہو جائیں، کوئی مستری ہیں، کوئی مزدور، کوئی پیش کریں گے سیمنٹ مسالہ، کوئی روڑا اینٹ لائیں گے، ہم کو بانمتی ہی کیوں نہ کہیے، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بانمتی نے کنبا جوڑا۔ حالت ہی بانمتی کی یہ ہو گئی کہ ہمیں وہ مسالہ درکار ہے، لیکن ہم کچے پکے سالے غیر سالے بدکار روح سیاب سب کو اکٹھا کریں گے، اور بھلے ایک کلمے کے اوپر ہی پڑھنے والا کیوں نہ ہو اکٹھا کریں گے۔ فلسفی سے لے کر دانشور تک، مفسر سے لے کر محدث تک، اٹھو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ مفسروں کی اب یہاں پر نشستیں بھر گئی ہیں، خالی ہیں؟ محدثین کی سیٹیں خالی ہیں، فقہاء، زہاد، صالحین، شہداء، صدیقین، سب کی سیٹیں خالی ہیں۔ ہمارے ہاں قیامت کے دن تک کوئی سیٹ خالی یہاں پر بھری ہوئی سیٹیں نہیں ملیں گی۔ آتے جاؤ، کسی نہ کسی لسٹ میں نام لکھواتے جاؤ، دوبارہ سے تفسیریں لکھو، حدیث کو دوبارہ سے ترتیب دو، وقت کے اور زمانے کے حساب سے۔ ہو گئی طہارت کا باب لگ ہو گیا، نماز کا یہ ہو گیا، فلانے کا یہ ہو گیا، یہ ترتیبیں پرانی تھی۔ اثر نو ترتیبیں دو، جہاں تمہیں یقین کی منزلیں نظر آئیں۔ ان گمانوں کو تھوڑی دیر کے لیے پرے کر دو، ذرا کچھ دیر بے وضو ہو کر کچھ دین سیکھ لو، کچھ مسواکیں ذرا دور کر دو ہم سے۔ یہ لمبے لمبے چوگے، یہ بڑی بڑی پگڑیاں، یہ ٹوپیاں، ان ذرا ہٹا دے، ان کا بھی کوئی کفر باہر آنے دیں۔
ان کو بھی پورے ملحد بن جانے دیں، کوئی لڑ لیں گے ان سے۔ منافقوں سے نہیں لڑا جاتا بھائی، منافقوں سے نہیں لڑا جاتا، وہ گرگٹ کی طرح رنگ بھرتے، کبھی کچھ ہوتے ہیں کبھی کچھ ہوتے ہیں، منافقوں سے نہیں لڑا جا رہا۔ ہماری صفوں کے اندر یہ جو نفاق گھس آیا ہے، یہ ہمیں کسی طور پر چین نہیں لینے دیتا ہے۔ حقیقت نفاق پڑھنی پڑے گی، پھر جا کر سمجھ آئے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ کہاں ہو میرے ساتھیوں، محاذ پر کھڑا ہوں میں، تمہیں پکارتا ہوں میں، میرے عزیز ساتھیوں، میرے عزیز غازیوں، محاذ پر کھڑا ہوں میں، محاذ پر کھڑا ہوں میں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔